حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ کتنا بڑا آدمی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رب نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اتنا بڑا کمال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تو کسی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اکثر صحابہ کے بارے میں یہ سوال ملتا ہے کہ ان سے لوگ آ کر سوال ہی یہ کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ بولو نا یار، بتاؤ حضور، جو بھی بندہ ملتا ان سے ایک ہی بات کرتا بتاؤ حضور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں لوگ تو پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا ہی کوئی نہیں۔ بولو نے میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ ایک ہمدان کی عورت تھی تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تو بعد میں وہ ایک صحابی رسول سے ملی تو انہوں نے کہا تو نے بھی حضور کا دیدار کیا ہے تو بتا کہ میرے محبوب کیسے تھے؟ تو وہ کہنے لگی کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میرے محبوب کیسے تھے؟ وہ کہنے لگی تو نے کبھی 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے؟ کہا اس کی چاندنی بھی اپنی جگہ، لیکن میرا جواب یہ ہے لم ارا قبلہ ولا مثلہ بعدہ۔ کہنے لگی نہ میں نے حضور سے پہلے اتنا سونا دیکھا تھا اور نہ کبھی حضور کے بعد اتنا سونا میں نے دیکھا۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی میں نے حضور سے پہلے بھی اتنا سونا نہیں دیکھا اور حضور کے بعد بھی اتنا سونا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ حضور کا حسن تھا کہ جس حسن کے سبب رب نے پوری کائنات میں انقلاب برپا کیا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے ایمان لانے کا سبب صرف یہ بنا کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایک سمامہ نامی شخص تھا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ کسی طرح گرفتار ہو کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا۔ اب یہ سمامہ ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو سمامہ آگے سے 3 باتیں کہتا ہے۔ سمامہ کہتا ہے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر تو تم مجھے ویسے ہی چھوڑ دو گے نا ویسے ہی تو ہم خاندانی لوگ ہیں، قبائل کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم احسان نہیں بھولتے، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قبیلے والے میرے قتل کا بدلہ لینے تم سے ضرور آئیں گے۔ روزانہ حضور آتے ہیں اور سمامہ سے کہتے ہیں ذرا میری طرف دیکھ، تو سمامہ کہتا ہے میں نے دیکھنا نہیں، میں نے دیکھنا نہیں آپ کی طرف، لیکن باتیں میری وہی ہیں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سمامہ سے آ کے یہی سوال کیا تو جب اس نے یہی جواب دیا نا آخری روزانہ دیتا تو حضور فرمانے لگے سمامہ کی رسیاں کھول دو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے اس کی رسیاں کھولی۔ اب سمامہ نا بڑی جلدی سے باہر کی جانب نکلے تو اچانک نگاہیں حضور کے چہرے انور پر پڑ گئی۔ پڑھو نا یار سبحان اللہ۔ جی اب نہ سمامہ آگے جا سکے نہ پیچھے آئے، سمجھ نہ آئے کہ ہوا کیا ہے۔ قریب گئے تو ایک حوض میں غسل کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور فرمایا سمامہ تمہیں تو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو سمامہ اپنے انداز میں کہتے ہوں گے چھوڑا بھی تو کیسے چھوڑا؟ جی بولو نا یار، یعنی جب سیاد سے محبت ہو گئی تو پھر سیاد نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ سمامہ کہنے لگے حضور جب محبت ہی ہوگی تو پھر آزاد بھی کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اٹھاتا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ مجھے جس سے نفرت تھی وہ آپ تھے، اور سب سے زیادہ جو شہر مجھے برا لگتا تھا وہ آپ کا شہر تھا، لیکن یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے حضور کائنات میں سب سے سونے مجھے آپ لگتے ہیں۔ بولو نا یار، کائنات میں کسی نے کہا تھا جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، اور جنہ ویکھیا ہوتے بول دے ہی نہیں۔ جی کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا او اللہ والیاں گل ہی مکا دیتی، او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ کہا بات
بات یہاں ختم ہوئی. کہا وہ جو حضور کے بارے میں ایپ نکالتے نا انہوں نے کسی اور کو دیکھا ہے. اور اعظم چشتی کہتے ہیں میں نے کسی اور کو دیکھا ہے. جے وہ ہاتھ پھلا وچ پاوے تے ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. جے وہ جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے. اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھرے نظر نہ آوے. بولو نا یار, اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھرے اب نظر آئے کیسے جب رب نے بنائے ہی کوئی نہیں. پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا ملو نا یار جنا ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا. اب میرے علی شاہ سے پوچھو نا حضور کا حسن کیسا تھا. اب آپ نے سنتیں نہیں پڑھی اور سو گئے, اور سوئے کیا مقدر جاگے میرے محبوب تشریف لے آئے, اور محبوب نے آ کر یہی فرمایا کہ میرے بیٹے تو نے سنتیں نہیں پڑھی. تو میں کسی محبت والے کا پڑھ رہا تھا, اس نے لکھا کہ پیر صاحب نے آگے سے ارادہ کیا کہ آئندہ میں نے سنتیں پڑھ دی کوئی نہیں. ملو نا یار, میں نے یعنی زبان حال سے کہنے لگے ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں تو یہ کرم نہیں ہوا. آج پہلی دفعہ چھوڑیے تو آپ تشریف ہی لے آئے, آپ نے کرم ہی فرما دی ہے تو میں نے آئندہ پڑھنی کوئی نہیں. اب حضور نے دیدار عطا فرمایا تو پھر مہر علی شاہ سے پوچھی حضور کا حسن کیسا تھا, تو فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا. ملو نا یار, اس صورت نو میں جان آقا, جان آقا کہ جانے جہان آقا, سچ آقا تے رب دی میں شان آقا, جس شان تو شانہ سب بنیا اے صورت شالا پیش نظر. روے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر, سب کھوٹیاں تھے سن تد کھریاں. پھر میرے شاہ فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے کہ اس صورت کی برکت سے رب پول سے رات کا رستہ بھی آسان کر دے گا, قبر کی مشکل بھی آسان کر دے گا. کیوں کہ یہ وہ چہرہ ہے جس جیسا رب نے کوئی دوسرا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی, حضور کا حسن کیسا تھا. تو حضرت خالد بن ولید نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی, دو حرفی بات کی. آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کو بھیجنے والی ذات کون سی ہے. ملے نا یار, حضور کو بھیجنے والی ذات. اور پھر خود فرمانے لگے وہ رب جو حضور کو بھیجنے والا ہے وہ رب بے مثل و بے مثال ہے, تو جس کو بھیجا ہے اس نے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. کہا بھیجنے والی ذات با کمال ہے تو جس کو بھیجا ہے وہ بھی با کمال بن کے کائنات میں تشریف لائے.